نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور ہمارے مقابلے میں دو دشمن بنائے، ایک کو نفس کہتے ہیں اور دوسرے کو شیطان کہتے ہیں. نفس اور شیطان بندے کو اللہ کی بندگی سے ہٹا کر اپنی پیروی پہ لگاتے ہیں، اور جب کوئی بندہ نفس اور شیطان کی پیروی کرتا ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. تاہم اللہ ناراض بھی ہوتا ہے، پھر بھی اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کرتا. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی باپ کا بیٹا نافرمان ہوتا ہے تو باپ ناراض ہو جاتا ہے، اور جب باپ ناراض ہوتا ہے تو اپنے بیٹے سے براہ راست بات نہیں کرتا. بات کرنی بھی ہو تو اپنے بیوی سے کہتا ہے کہ اس کو کہہ دو کہ یہ کام یوں کرے، اس کو کہہ دو کہ یہ چلا جائے، اس کو کہہ دو کہ سیدھا ہو جائے. ناراضگی ہوتی ہے، اپنائیت کا احساس نہیں دلاتا، لہجے میں اجنبیت ہوتی ہے، براہ راست بات بھی نہیں کرتا. جبکہ میرے اللہ کا معاملہ منفرد اور جداگانہ ہے. بندے گناہ کرتے ہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے. ناراضگی کے باوجود اللہ تعالیٰ جب اپنے گناہگار بندوں سے خطاب کرتا ہے تو اپنائیت کا احساس دلاتا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، یا عبادی، اے میرے بندو، تم گناہگار ہو، تم نافرمان ہو، لیکن پھر بھی بندے میرے ہو. میرا اور تمہارا ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے. اے میرے بندو، میری طرف آنے میں جھجکنے، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم لوگوں نے گناہ کر کے میرا کچھ بھی نہیں بگاڑا. الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. تو گناہ کر کے تم لوگوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، لہٰذا میری طرف آنے میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، وہ اللہ مغفرت کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ بندہ ناکردہ جرم میں پھنس جاتا ہے. جرم کیا نہیں ہوتا، خواہ مخواہ میں الزام لگ جاتا ہے. جب الزام لگتا ہے تو مقدمہ بنتا ہے، عدالت اس کو طلب کرتی ہے، پھر عدالت تحقیق و تفتیش کرتی ہے، بار بار اس بندے کو بلاتی ہے. تحقیق و تفتیش کے بعد عدالت فیصلہ جاری کرتی ہے کہ چونکہ ملزم پر جرم ثابت نہیں ہوا،
اس لیے عدالت اس کو باعزت بری کر رہی ہے، عدالت اس کو باعزت بری کرتی ہے۔ مقدمے کا فیصلہ سنایا گیا، حقیقت کھل گئی کہ مقدمہ جھوٹا تھا، جھوٹا مقدمہ تھا، لیکن عدالت اس مقدمے کا ریکارڈ محفوظ رکھتی ہے۔ 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد بھی اگر کوئی بندہ پرانا ریکارڈ دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں فلاں بندے پر بھی اس طرح الزام لگا تھا۔ دنیا والے جھوٹے مقدمات کا ریکارڈ محفوظ رکھتے ہیں، جبکہ میرے اللہ کا معاملہ منفرد اور جداگانہ ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس پر بڑے پکے اور ٹھوس گواہ موجود ہوتے ہیں۔ زمین کا وہ ٹکڑا جس پر گناہ کیا ہوتا ہے وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ انسان کے اپنے اعضاء انسان کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کرامن کاتبین بھی گواہی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس قدر پکے اور ٹھوس ثبوتوں کے باوجود اگر کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد سچی توبہ کرتا ہے، نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کر دیتا ہے بلکہ اعمال نامے سے گناہوں کا ریکارڈ ہی ختم کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اعمال نامے میں گناہ لکھا ہوا ہے، اوپر سے کانٹا لگایا گیا، کانٹا لگایا گیا تو قیامت کے دن کوئی بھی بندہ یہ اعمال نامہ دیکھے گا تو کہے گا ہاں گناہ کیا تھا، اگرچہ بعد میں کانٹا لگا ہے۔ گویا کہ یہ اعمال نامہ کسی کو دکھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اعمال نامے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ لکھنے والے فرشتوں کے ذہنوں سے بھی بھلا دیتا ہے، اور قیامت کے دن فرشتوں کے سامنے بھی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ اس سے ایک قدم اور آگے کہ گناہ کے بعد توبہ کر لے بندہ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو باقی لوگوں سے ہٹ کے ذرا اپنے قریب کر دے گا، پھر اس پر اپنی رحمت کی چادر ڈال کے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تو نے فلاں گناہ کیا تھا، وہ کہے گا ہاں اللہ میں نے کیا تھا۔ میرے بندے تو نے فلاں گناہ کیا تھا، ہاں اللہ میں نے کیا تھا۔ میرے بندے تو نے فلاں گناہ کیا تھا، ہاں اللہ میں نے کیا تھا۔ اس طرح کر کر کے اللہ تعالیٰ اس بندے کے آدھے گناہوں کا ذکر کرے گا۔ وہ بندہ کہے گا اب تو میری ہلاکت یقینی ہے، اور ڈرے گا کہ میرے بقیہ گناہوں کا تذکرہ نہ ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میرے بندے تو نے دنیا میں گناہ کیے، میں نے تجھ پہ پردہ ڈالے رکھا، تجھے میں نے رسوا نہیں کیا، آج بھی میں تجھ پہ پردہ ڈالتا ہوں، رسوا نہیں کرتا۔ میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں بلکہ تیرے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ میں تیرے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کرتا ہوں، اس وقت وہ بندہ کہے گا اے اللہ میرے تو اور بہت سارے گناہ ہیں جن کا تو نے تذکرہ ہی نہیں کیا۔ گویا کہ اب یہ چاہے گا کہ میرے بقیہ گناہوں کا بھی تذکرہ ہو جائے، کیونکہ اب تو گناہ نیکیوں سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، ہمارا
वास्ता बहुत करीम रब के साथ है, बहुत ज़्यादा रहीम रब के साथ हमारा ताल्लुक है। हमारी कमज़ोरी है कि हमसे गुनाह हो जाता है, नहीं होना चाहिए। ताहम इससे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हम गुनाह करने के बाद तौबा नहीं करते। और सरों पे पहाड़ों जितने बड़े बड़े अंबार गुनाहों के लिए फिर रहे हैं, तौबा करके अल्लाह की रहमतों से फ़ायदा नहीं उठाते। हालांकि हमारे अल्लाह ने अपने बंदों को माफ़ करने की कसमें खाई हैं। वो अल्लाह की तो हर बात बड़ी पक्की और ठोस है, लेकिन अल्लाह किसी बात पे कसम खाए तो वो बात कितनी पक्की होगी। तफसीर रूहुल मानी में लिखा हुआ है कि जब शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा नहीं किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, निकल जा मेरे दरबार से, तू मरदूद है। शैतान दरबार से निकल रहा था, निकलते निकलते उसने एक कसम खाई, फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, ऐ अल्लाह तेरी इज़्ज़त की कसम, मैं औलाद आदम को सब को गुमराह कर दूंगा। शैतान ने कसम खाई कि मैं इनको गुमराह करके छोड़ूंगा। अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया फ़बिइज़्ज़ती व जलाली व इर्तिफ़ा'i मकानी, मुझे अपनी इज़्ज़त की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम, मुझे अपने बुलंद मर्तबे की कसम, ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी, मेरे बंदे जब तक मुझसे मग़फ़िरत मांगते रहेंगे मैं इनको माफ़ करता रहूँगा। और शैतान तूने गुमराह करने की कसम खाई है, मैं माफ़ करने की कसम खाता हूँ। तूने गुमराह करने की एक कसम खाई है, मैंने माफ़ करने की 3 कसमें खाई हैं। फ़बिइज़्ज़ती व जलाली व इर्तिफ़ा'i मकानी, मुझे अपनी इज़्ज़त की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम, मुझे अपने बुलंद मर्तबे की कसम, मेरे बंदे जब तक मुझसे मग़फ़िरत मांगते रहेंगे मैं इनको माफ़ करता रहूँगा। मेरे भाइयों, मैं अगर किसी बात पे कसम खाऊं तो आप यकीन करेंगे कि हाँ वाकई मौलवी साहब ने कसम खाई है। अल्लाह की तो हर बात बड़ी पक्की, ठोस और लारैब है। फिर अल्लाह ताला जब कसम खाए तो उस बात की पुख्तगी बढ़ जाती है, और जब 3 कसमें खाए तो वो बात कितनी पक्की और ठोस होगी हम इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। मेरे अल्लाह ने हमें माफ़ करने की कसमें खाई हैं। हमारी बदकिस्मती है कि हम गुनाह भी करते हैं और फिर गुनाह के बाद तौबा नहीं करते। हमें चाहिए कि हम तौबा करें, क्योंकि गुनाहगारों की तौबा से अल्लाह खुश होता है। हम नमाज पढ़ें तो अल्लाह खुश होता है, हम रोज़ा रखें तो अल्लाह खुश होता है, हम हज करें तो अल्लाह खुश होता है। ऐसे ही जब हम गुनाह के बाद तौबा करते हैं तो अल्लाह खुश होता है। मैं कई मरतबा दोस्तों से कहा करता हूँ कि हम तो अपनी आखिरत से गाफिल, हम कहते हैं वहाँ जाएंगे तो देखी जाएगी, गोया कि हमें एहसास नहीं है कि वहाँ के लिए हमने अभी से तरतीब सीधी करनी है, नहीं देखी जाएगी। हम अपनी आक़िबत और आखिरत के एतबार से गाफिल। अगर हम अपने फ़ायदे के लिए तौबा नहीं भी करते, कम से कम इस वजह से भी तौबा करें कि इससे अल्लाह खुश होता है। अल्लाह कितना खुश होता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल से बात समझाई है। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से एक बंदा सहरा में सफ़र कर रहा होता है, उसके पास ऊंट है, ऊंट के साथ खाने पीने का सामान बंधा हुआ है। चलते चलते अचानक ऊंट बिदकता है, रस्सी छुड़ा के भागना शुरू कर देता है। ये बंदा अपनी ऊंट को पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागता है, लेकिन ऊंट की रफ्तार तेज होती है और इसकी रफ्तार आहिस्ता होती है। ये अपनी ऊंट को पकड़ नहीं पाता, यहाँ तक कि ऊंट जंगल की झाड़ियों में, दरख्तों में उसके निगाहों से ओझल हो जाता है।
میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے بات سمجھائی ہے کہ جب کوئی گناہگار بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ صحرا میں سفر کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اونٹ بھی ہوتا ہے، کھانے پینے کا سامان اونٹ کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اونٹ اچانک بدکتا ہے، رسی چھڑا کے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، یہ بندہ اپنی اونٹ کو پکڑنے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن اونٹ کی رفتار تیز ہوتی ہے، اس کی رفتار آہستہ ہوتی ہے، یہ اونٹ کو پکڑنے میں ناکام ہوتا ہے، جنگل کی جھاڑیوں میں، درختوں میں اونٹ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ یہ اپنی اونٹ کو تلاش کرتے کرتے بہت بھاگ دوڑ کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کو شدت کی پیاس لگتی ہے، دائیں بائیں پانی دیکھتا ہے تو بے آباد جنگل ہے، دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں ہے، اس کے پاس جو پانی تھا وہ تو اونٹ کے ساتھ بندھا ہوا اونٹ لے کے چلا گیا۔ اب پیاس کی شدت کی وجہ سے یہ بندہ جاں بلب ہو جاتا ہے، جب پانی کہیں سے بھی نہیں ملتا تو اس کو اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے، تو سوچتا ہے کہ مرنا تو ہے، چلو ایک درخت کی نیچے آرام سے لیٹ کے مر جاتا ہوں۔ درخت کی نیچے لیٹ جاتا ہے، پیاس کی شدت کی وجہ سے غشی کا دورہ پڑتا ہے، تھوڑی دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے، ہوش میں آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ کھانے پینے کے سامان سمیت آیا ہوا ہے اور اس کے قریب کھڑا ہے۔ جو ہی یہ اپنی اونٹ کو دیکھتا ہے فوراً اونٹ کی رسی پکڑتا ہے، اونٹ کی رسی ہاتھ میں آتی ہے، یہ بندہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو اپنی زندگی واپس مل جاتی ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، زیادہ خوشی کی وجہ سے کہہ بیٹھتا ہے اللہم انت عبدی و انا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ زیادہ خوشی کی وجہ سے یہ بندہ الفاظ بھی غلط کر بیٹھتا ہے، کہتے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ جیسے اس بندے کو اپنے بھاگے ہوئے اونٹ کے واپس آنے پہ خوشی ہوئی ہے، اس سے زیادہ خوشی اللہ کو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی گناہگار بندہ سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ وہ بندہ کتنا خوش ہوا ہوگا کہ جنگل میں موت کے انتظار میں درخت کے نیچے لیٹا ہوا اپنا اونٹ واپس آ گیا، زندگی واپس مل گئی، کتنا خوش ہوا۔ اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اپنے لیے توبہ نہیں کرتے نہ کریں، کم از کم اس لیے بھی توبہ کر لیا کریں کہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے رحمت حق بہانہ میں جویت، اللہ کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں، یعنی بس صرف بہانہ چاہیے ہوتا ہے، آگے پھر اللہ تعالیٰ رحمتوں کا مظاہرہ کرتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو بہت گناہگار بدکار بد کردار تھا۔ وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو بلایا کہ بیٹا مجھے بتاؤ کہ میں تمہاری لیے کیسے باپ ثابت ہوا۔ بیٹوں نے کہا کہ ابو آپ ہمارے لیے بہت اچھے باپ ثابت ہوئے، آپ نے پوری زندگی محنت کر لی، مزدوری کر لی، لیکن ہمارے لیے بہت کچھ کمایا، جمع کیا، ہماری زندگی بنا دی آپ نے۔ تو والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے بیٹا میں نے محنت کر کر کے آپ لوگوں کی دنیا تو بنا دی، لیکن گناہ کر کر کے اپنی آخرت برباد کر چکا ہوں۔ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ اتنے گناہ کسی اور نے نہیں کیے ہوں گے، اور مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ اگر مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا گیا مجھے ایسی سزا دے گا کہ ایسی سزا کسی اور کو نہیں دے گا۔
میرے بیٹو میری وصیت سن لو کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے قبرستان میں دفن نہ کرو تاکہ مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جائے۔ میری وصیت یہ ہے کہ میرا جسم جلا دو، اچھی طرح راکھ بن جائے، پھر راکھ اچھی طرح پیس لو، مزید اس کو نرم اور باریک کر لو، پھر آدھی راکھ سمندر میں بکھیر دو تاکہ پانی کی لہروں کے ساتھ سمندر کے کونے کونے تک یہ راکھ پہنچ جائے، اور آدھی راکھ صحرا میں تیز ہوا کے سامنے اڑا دو تاکہ ہوا کے جھونکوں کے ساتھ صحرا کے ذرے ذرے میں خلط ملط ہو جائے، تاکہ مجھے دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا نہ کر لے۔ مجھے اللہ کے عذاب سے بہت ڈر لگتا ہے۔ بندے نے یہ وصیت کر لی، فوت ہو گیا۔ بیٹوں نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق باپ کی لاش کو جلایا، آدھی راکھ سمندر میں بکھیر دی، آدھی راکھ تیز ہوا کے سامنے اڑا دی۔ لیکن اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ نے سمندر کو حکم دیا راکھ اکٹھی کر، راکھ اکٹھی ہو گئی۔ پھر ہوا کو حکم دیا صحرا سے راکھ اکٹھی کر لو، لمحہ بھر میں صحرا سے راکھ اکٹھی ہو گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے قم فرمایا، بندہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے تو نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کیوں کی تھی؟ تو اس بندے نے کہا اللہ تیرے عذاب کے ڈر سے میں نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تیرے دل میں میرے عذاب کا خوف موجود ہے؟ ہاں اللہ عذاب کا خوف ہی تو ہے کہ میں نے یہ وصیت کی تھی۔ اچھا پھر میں تیری مغفرت کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے خطبات میں ایک حدیث بیان فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کے برے اعمال بہت زیادہ ہوں گے، نیک اعمال بالکل تھوڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تو جہنم میں چلا جا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ فرشتے اس بندے کو جہنم میں لے جانا شروع کر دیں گے، لیکن جب 2-3 قدم یہ بندہ آگے بڑھے گا پھر رک جائے گا اور پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر 2-3 قدم آگے بڑھائے گا پھر رک جائے گا، پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر 2-3 قدم آگے بڑھائے گا پھر رک جائے گا، پیچھے مڑ کے دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کو فرشتے عرض کریں گے اے اللہ یہ بندہ عجیب ہے، سیدھا جاتا ہی نہیں ہے، 2-3 قدم کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، پھر 2-3 قدم کے بعد رک جاتا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے کو میرے پاس واپس بلا لو۔ بندے کو واپس بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے تو سیدھا جاتا کیوں نہیں ہے، پیچھے مڑ مڑ کے کیا دیکھتا ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا اے اللہ آج میں نے اپنے گناہوں کو دیکھا تو واقعی مجھے اندازہ ہوا کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، یہ زمین کی ریت کے ذرات سے زیادہ ہیں، سمندر کے پانی کے قطرات سے زیادہ ہیں، یہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، لیکن میرا جو عقیدہ ہے یقین ہے کہ یہ تیری رحمتوں سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میری رحمت نے اس کا احاطہ نہ کیا ہو۔ اللہ مجھے یقین ہے کہ میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہیں، چنانچہ میں 2 قدم آگے بڑھاتا ہوں پھر رک جاتا ہوں، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں، شاید اب اللہ کو مجھ پہ ترس آ جائے، رحمتوں کا مظاہرہ ہو جائے، پھر 2 قدم آگے بڑھاتا ہوں، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں، شاید اب اللہ کو مجھ پہ ترس آ جائے، رحمت کا مظاہرہ ہو جائے۔ اللہ میں تو تیری رحمت کی امید پہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میرے بندے تیرے دل میں اب بھی میری رحمت کی امید موجود ہے؟ ہاں اللہ رحمت کی امید ہی تو ہے کہ میں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میرے بندے پھر تو جنت میں چلا جا، جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، انہوں نے اپنے خطبات میں یہ لکھا ہے، پھر وہ فرماتے ہیں
کہ قیامت کے دن ایک اور بندے کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کے برے اعمال زیادہ ہوں گے، نیک اعمال بالکل تھوڑے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے کہ اس بندے کو جہنم میں لے جاؤ، اور اس بندے کو حکم ہوگا میرے بندے تو جہنم میں چلا جا۔ فرشتے اس بندے کو جہنم میں لے جانے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ بندہ فرشتوں سے بھی آگے آگے جہنم کی طرف بھاگنا شروع کر دے گا۔ فرشتے حیران ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اے اللہ، ہم نے اگر کسی بندے کو جہنم میں لے جانا ہوتا ہے تو زنجیروں میں جکڑ کے گھسیٹ کے لے کے جانا پڑتا ہے، اور یہ بندہ تو عجیب ہے، یہ تو ہم سے بھی آگے آگے جہنم کی طرف بھاگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کو واپس بلا لو۔ بندے کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے تجھے پتا ہے کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ ہاں اللہ مجھے پتا ہے کہ میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ میرے بندے تجھے پتا ہے کہ جہنم کا عذاب کتنا شدید ہے؟ ہاں اللہ مجھے پتا ہے کہ جہنم کا عذاب بہت شدید ہے۔ میرے بندے پھر تو جہنم کی طرف بھاگا بھاگا کیوں جا رہا ہے؟ وہ بندہ کہے گا اے اللہ، جب تو نے مجھے حکم دیا کہ جہنم میں چلا جا، میں نے سوچا کہ زندگی میں بارہا تیرا حکم ماننے میں میں نے دیر کی ہے، کم از کم آج تو تیرا حکم ماننے میں دیر نہ ہو جائے، اس لیے بھاگا بھاگا جہنم کی طرف جا رہا ہوں تاکہ تیرے حکم پہ جلدی جلدی عمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تیرے دل میں اب بھی میرا حکم ماننے کا جذبہ موجود ہے؟ ہاں اللہ تیرا حکم ماننے کا جذبہ ہی تو ہے کہ میں بھاگا بھاگا جا رہا ہوں۔ اچھا میرے بندے پھر تو بھی جنت میں چلا جا۔ رحمت حق بہانہ میں جایت، اللہ کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں، بہانہ مل جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں بخل نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، یقیناً ہم میں سے ہر بندہ گناہگار ہے، پاک پاکیزہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے سچی اور سچی توبہ کر لیں، لیکن ہم توبہ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ چند وجوہات ہیں توبہ نہ کرنے کی، اور وہ ساری کی ساری شیطانی دھوکہ ہے۔ شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ بندے توبہ کر لیں۔ چنانچہ پہلی وجہ یہ ہے کہ شیطان بعض لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تیرا کوئی 1 2 10 20 100 1000 گناہ تو ہے نہیں جس سے توبہ کر لے، وہ بے شمار گناہ ہیں، تو کس کس گناہ سے توبہ کرے گا؟ پوری زندگی تو نے اللہ کی نافرمانی کر لی، نفس اور شیطان کی پیروی کرتا رہا، کوئی گناہ تو نے چھوڑا ہی نہیں ہے، اب تو کس منہ سے اللہ کے پاس جائے گا؟ یعنی شیطان یہ بات کر کے بندے کو مایوسی میں مبتلا کر دیتا ہے، گویا کہ تیرے لیے اللہ کے پاس جانے کی تیرے لیے اللہ کے پاس جانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے، بندے کو مایوسی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مرزا غالب ایک شاعر گزرا ہے، وہ کہتا تھا کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تجھ کو مگر نہیں آتی؟ بیچارہ دین سے دور تھا۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تجھ کو مگر نہیں آتی؟ یعنی تو نے اتنے سارے گناہ کیے ہیں، اب تو کس منہ سے کعبہ جائے گا؟ تو کسی اللہ والے نے بہت اچھا جواب دیا، وہ کہتے ہیں میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا۔ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا۔ اپنے اللہ کے پاس جانے میں کوئی عار نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے۔ ہمارے گناہ یقیناً زیادہ ہیں، یہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ، سمندر کے پانی کے قطرات سے زیادہ، لیکن اللہ کی رحمتوں سے تو زیادہ نہیں ہو سکتے۔ ہمیں مایوسی میں نہیں پڑنا چاہیے، اپنے اللہ کی طرف جانے میں کوئی جھجک نہیں ہونے چاہیے۔ شیطان پہلی بات یہ دل میں ڈالتا ہے۔ کئی مرتبہ شیطان ایک اور گیم کھیلتا ہے بندے کے ساتھ،
کہ بندہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے، شیطان تھپکی دیتا ہے، بندے کے گناہوں کو بندے کے لیے مزین کر دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے۔ قرآن پاک اس بات پہ گواہ ہے۔ شیطان کا یہی طریقہ ہے کہ بندے کے گناہوں کو مزین کر دیتا ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں میرے بھائیوں، میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی شکل و صورت شریعت اور سنت کے بالکل خلاف، لباس سنت کے خلاف، کمانے میں حلال حرام کا کوئی فرق نہیں، نگاہیں بالکل بے قابو ہر طرف دائیں بائیں دوسروں کی بیٹیوں کا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں، زبان پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، کھانے میں حلال حرام کا فرق نہیں ہے۔ ایسے بندے کو بھی اگر آپ کہیں کہ بھائی اللہ کے لیے کوئی توبہ کر لو، وہ کہے گا جان بوجھ کے تو کبھی گناہ کیا نہیں ہے، اگر کبھی غلطی سے ہو چکا ہو تو اللہ معاف کر دے۔ یعنی شیطان اس طرف متوجہ بھی نہیں ہونے دیتا کہ تو نے کوئی گناہ بھی کیا ہے، ایسے لوگوں کو تھپکی دے رہا ہوتا ہے، لوگوں کو غفلت میں ڈالا ہوا ہے، گویا کہ تم سارے پاک پاکیزہ ہو۔ حالانکہ جب بندہ اپنے آپ کا جائزہ لیتا ہے نا، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتا ہے، پھر حقائق کھلتے ہیں کہ واقعی بہت ساری خرابیاں موجود ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیا کریں کہ اعمال میں کس قدر فساد اور بگاڑ موجود ہے۔ یہ دوسرا دھوکہ ہے۔ شیطان تیسرا دھوکہ یہ دیتا ہے کہ بھائی توبہ کر لو، لیکن اب نہیں، ابھی تو بھائی جوان ہو، بھائی جب بڑے ہو جاؤ گے، بوڑھے ہو جاؤ گے، پھر اس وقت توبہ کر لینا، ابھی توبہ کر کے نیک بننے کی کوشش نہ کرو، بہت مشکل ہے، بعد میں توبہ کر لو گے۔ گویا کہ شیطان بندے کو تھپکی دیتا ہے کہ ابھی تو آپ کی بڑی عمر پڑی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ موت آتی ہے تو کسی بندے کو پہلے سے پیغام نہیں دیتی۔ کیا اس دنیا میں جوانوں کو موت نہیں آتی؟ کیا پختہ عمر کے لوگوں کو موت نہیں آتی؟ کیا مرنے کے لیے بیمار ہونا ضروری ہے؟ کیا صحت مند لوگوں کو موت نہیں آتی؟ موت کے لیے بیمار ہونا بھی ضروری نہیں ہے، موت کے لیے بوڑھا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، موت کا وقت پورا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور وقت جب آتا ہے تو پہلے سے بندے کو اطلاع نہیں ملتی۔ لہٰذا چاہیے کہ ہم توبہ کرنے میں دیر نہ کریں۔ کسی اللہ والے نے فرمایا، اے دوست، توبہ کی امید پہ گناہ کرتے رہنا۔ انہیں گناہ کیوں کرتے ہیں کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ توبہ کی امید پہ گناہ کرتے رہنا اور زندگی کی امید پہ توبہ کو مؤخر کرتے رہنا تیری عقل کے چراغ کے گل ہونے کی دلیل ہے۔ پھر دیر نہیں کرنی چاہیے میرے بھائیوں۔ ہم کبھی سوچا بھی کریں نا کہ رات کو جس بستر پہ ہم لیٹتے ہیں، لیٹنے سے تھوڑی دیر پہلے سوچیں کہ ممکن ہے کہ میں صبح اس بستر سے نہ اٹھ سکوں۔ جس گاڑی میں ہم چڑھ کے سفر شروع کرتے ہیں، سوچا کریں ممکن ہے کہ یہ گاڑی منزل مقصود پہ نہ پہنچ سکے۔ جب جہاز میں ہم بیٹھ کے سفر شروع کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں ممکن ہے کہ یہ جہاز منزل پہ نہ پہنچ سکے، مسافر منزل پہ نہ پہنچ سکے، کیونکہ موت کے آنے میں دیر نہیں لگتی۔ تو لہٰذا توبہ کرنے میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور چھوٹا بڑا دھوکہ جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے وہ یہ کہ بندے کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ جب تو گناہ نہیں چھوڑ سکتا تو توبہ کرنے کا کیا فائدہ؟ اور آج تو توبہ کر لے گا، کل تو نے پھر یہی گناہ کرنا ہے۔ گناہ نہیں چھوڑ سکتے پھر توبہ کرنے کا کیا فائدہ؟ میرے بھائیوں، یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آج تک جو گناہ ہم نے کیے ہیں ان سے توبہ کر لیتے ہیں، اگر پھر گناہ ہو جائیں تو ہم پھر توبہ کر لیں گے، پھر گناہ ہو جائے تو ہم پھر توبہ کر لیں گے۔ دنیا والوں کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر بندہ ایک بار غلطی کر لے، معافی مانگ لے، معافی مل جاتی ہے، دوبارہ غلطی کر لے تو پھر بھی معافی مل جاتی ہے، تیسری بار غلطی کر لے تو دنیا والے کہتے تو نے تو مذاق بنایا ہوا ہے، بار بار غلطی کرتا ہے، بار بار معافیاں مانگتا ہے۔ لیکن میرے اللہ کا معاملہ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ توبہ کر لی، معافی مل گئی، اب مزید تیرے لیے معافی کوئی نہیں ہے۔ 100 مرتبہ تو نے گناہ کر لیا، توبہ کر لی، اب مزید چانس ختم ہے، 1000 مرتبہ کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بالکل نہیں۔ اللہ رب العزت کبھی بھی کسی بندے کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی وسیع رحمت سے فائدہ اٹھائیں۔
गुनाह हो जाते हैं फिर तौबा करें, फिर हो जाए तो फिर तौबा करें। एक आदमी पूरा दिन मेहनत मजदूरी करता है, शाम के वक़्त कपड़े मैले, जिस्म मैला, घर आया तो बीवी ने कहा कि साफ़ कपड़े गुसल खाने में लटके हुए हैं, जाएं गुसल कर लें, साफ़ कपड़े पहन लें। ये बंदा कहता है कल मैंने फिर यही मजदूरी करनी है, दोबारा जिस्म मैला होना है, तो फिर गुसल करने का क्या फ़ायदा। हर बंदा कहेगा कि आज नहा लें, ये मेल कुचेल उतारें, कल जिस्म फिर मैला हो गया तो फिर नहा लोगे, फिर मेला हो जाए तो फिर नहा लोगे। बिल्कुल यही मिसाल है कि आज हम पिछले गुनाहों से तौबा कर लें, अगर कल फिर गुनाह हो गया तो हम फिर तौबा कर लेंगे, फिर गुनाह हो गया तो फिर तौबा कर लेंगे। अल्लाह ताला तो कभी किसी बंदे को आर नहीं दिलाता, शर्म नहीं दिलाता कि तुझे शर्म नहीं आती, बार बार गुनाह करता है, बार बार तौबा करता है। और ये बात याद रखें कि जब हम गुनाह करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि शैतान हम पे गालिब आ गया और हम हार गए। लेकिन जब हम तौबा करते हैं इसका मतलब ये होता है कि हम शैतान के मुकाबले में नए आज़म के साथ फिर खड़े हो गए। शैतान ने फिर गुनाह करवा लिया, गोया कि हमने शिकस्त खा ली, हमने तौबा कर ली, गोया कि हम फिर मुकाबले के लिए खड़े हो गए। शैतान के मुकाबले में गिरना बुरा नहीं होता, गिर के पड़े रहना बुरा होता है। शैतान के मुकाबले में बंदा गिर जाए, उठने की कोशिश ही न करे, उठने की हिम्मत ही न करे, ये बुरा है। बंदा बार बार तौबा करे, उठने की कोशिश करे। और किसी अल्लाह वाले ने कहा, नछत कर सके नफ्स के पहलवां को, नछत कर सके नफ्स के पहलवां को, तू यूं हाथ पांव भी ढीले न डाले, अरे इससे है अरे इससे है कुश्ती उम्र भर की, कभी वो दबा ले कभी तू दबा ले। इससे हमारी उम्र भर की कुश्ती चल रही है, कभी वो हमें गिराता है, हम तौबा करते हैं, फिर उसको गिरा देते हैं, फिर वो हमसे गुनाह करवाता है तो वो हमें गिरा देता है। अरे इससी कुश्ती तो है उम्र भर की, कभी वो दबा ले कभी तू दबा ले। लेकिन अगर कोई बंदा कहता है कि नहीं मैं तो अक्सर दबा रहता हूं, तो उसके बारे में अल्लाह वाले ने फरमाया, जो नाकाम होता रहे उम्र भर भी, जो नाकाम होता रहे उम्र भर भी, बहर तौर कोशिश तो आशिक न छोड़े, ये रिश्ता मोहब्बत का कायम ही रखे, जो 100 बार टूटे तो 100 बार जोड़े। अपने अल्लाह के साथ मोहब्बत का रिश्ता गुनाह की वजह से टूट जाता है, तौबा के जरिए दोबारा जुड़ जाता है। ये 100 बार टूट जाए तो फिर 100 बार जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हमें चाहिए हम कभी मायूस ना हो कि बार बार हमसे गुनाह हो जाते हैं। बार बार अगरचे गुनाह हो जाते हैं बुरी बात है, लेकिन हम बार बार तौबा भी तो करते हैं ना, जो अच्छी बात है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, तव्वाबीन का माना यह होता है जो बार बार तौबा करता है। और बार बार तौबा कब करते हैं? जब बार बार गुनाह हो जाता है। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब रहमहुल्लाह जामे अशरफिया के बानी थे, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। वो फरमाया करते थे कि क़ियामत के दिन एक बंदे को अल्लाह के सामने लाया जाएगा। फरिश्ते कहेंगे, अय अल्लाह, ये वो बंदा है जो ज़िंदगी में बार बार गुनाह करता था और बार बार तौबा करता था, बार बार गुनाह करता था, बार बार तौबा करता था। अल्लाह ताला फरमाएंगे वाकई ऐसा है। फरिश्ते कहेंगे, हाँ अल्लाह, अमाल नामे में ऐसा लिखा हुआ है, बार बार गुनाह करना, बार बार तौबा करना। अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा। फरिश्ते कहेंगे इसने मजाक बनाया हुआ था। अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा, इसका मतलब ये है कि शैतान इस बंदे से गुनाह करवाने से बाज नहीं आया और ये बंदा तौबा करने से बाज नहीं आया। इस बंदे ने पूरी जिंदगी शैतान के साथ मुकाबला करते हुए गुजारी है। आज मैं इस बंदे को इस्तिकामत वालों में शामिल कर देता हूं। इस्तिकामत के साथ पूरी जिंदगी शैतान का मुकाबला किया है। तो अगर हमारा ये हाल है कि बार बार गुनाह हो जाते हैं तो फिर बार बार तौबा करनी चाहिए। अल्लाह ताला तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं करता। जाम मेरा तौबा शिकन, तौबा मेरी जाम शिकन। जब मेरे हाथ में शराब का प्याला आता है तो मेरी तौबा टूट जाती है, और जब तौबा करता हूं तो शराब का प्याला तोड़ देता हूं। जाम मेरा
तौबा शिकन, तौबा मेरी जाम शिकन, सामने ढेर लगा है टूटे प्यालों का। हमारा भी यही हाल हो, कम से कम ये हाल तो होना, अगर हम गुनाह नहीं छोड़ सकते कि बार बार हम तौबा कर लें। क्या पता किसी वक़्त अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो जाए कि मेरा बंदा भी अजीब है, न मुझे छोड़ सकता है न गुनाहों को छोड़ सकता है, क्यों ना मैं इसको अपने मकबूल बंदों में शामिल कर दूं। एक मरतबा अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो जाएगी, दिल की दुनिया में इनकलाब बर्पा हो जाएगा, गुनाहों से छुटकारा मिल जाएगा। अल्लाह करीम हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे भाई, हमारे हज़रत जी के खलीफा हज़रत मौलाना मोहम्मद मुदस्सिर साहब और उनके रुफ़क़ा जो उलमाए किराम थे, इनके साथ इन्होंने इस मस्जिद में कोई तालीमी तरबियती जो कोर्स करवाया है, यकीनन ये एक गिरां कदर काविश है। और मैं समझता हूँ कि ये कोर्स और इस तरह के प्रोग्राम मुसलसल जारी रहने चाहिए। ये हमारी नई नस्ल की भी ज़रूरत है, ये नौजवान नस्ल की भी ज़रूरत है, ये बूढ़ों की भी ज़रूरत है, ये ज़िंदगी के हर तबके की ज़रूरत है। इस तरह के कोर्सेज़ तसलसल के साथ जारी व सारी रहने चाहिए। मैं दुआ करता हूँ जो कोर्स के शुरका थे, अल्लाह करीम उनकी काविशों को भी कबूल फरमाए, मौलाना और उनके रुफ़क़ा की काविशों को भी कबूल फरमाए। अल्लाह करीम इनको मज़ीद ज़ौक़ शौक़ से काम करने की तौफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।